السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کی تحقیقات کرنے والے پینل نے پہلی عوامی سماعت پر اس روز پیش آنے والے واقعات سے متعلق ڈرامائی فوٹیجز اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے انٹرویوز کے متن جاری کر دیے ہیں۔ جمعرات کی شام کانگریس کے ہاؤس کمیٹی نے 2 گھنٹے تک براہ راست نشر ہونے والی سماعت کے دوران 6 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کے کیپٹل ہل پر حملے اور ٹرمپ کی شکست کے بعد نتائج پلٹنے کی کوشش کے واقعات سے پردہ اٹھایا ہے۔ کمیٹی رواں ماہ اس نوعیت کی 7 سماعتیں منعقد کرے گی۔ حالیہ دنوں میں تحقیقاتی پینل کے نتائج کی تفصیلات منظر عام پر آتی رہی ہیں، تاہم پینل کے چیئرمین بینی تھامسن کا کہنا ہے کہ یہ تحقیقات 6 جنوری کو پیش آنے والے واقعات اور ان کے محرکات کی حقیقت سامنے لائی ہیں۔ بینی تھامسن نے سماعت کے آغاز میں کہا کہ 6 جنوری کا حملہ کھلی بغاوت کے مترادف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیپٹل ہل پر حملہ انتخابی نتائج کو پلٹنے کے لیے ایک بڑی سازش تھی اور ٹرمپ اس سازش کا مرکز تھے۔ بینی کا کہنا تھا کہ اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی آئین کے مقامی دشمنوں کو اکسایا کہ وہ کیپٹل ہل کی طرف مارچ کریں اور امریکی جمہوریت کو تباہ کر دیں۔ اس کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے لگ بھگ 2000 حامیوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی۔ وہاں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران امریکی کانگریس کے اراکین کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے ہونے والے سیشن کی صدارت اس وقت کے نائب صدر مائک پینس کر رہے تھے۔ ان سمیت کانگریس کے دیگر اراکین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں شام کو صورتحال کنٹرول پر آنے کے بعد کانگریس نے صدر بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کر دی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے گزشتہ برس جولائی میں کیپٹل ہل پر حملے کی تحقیقات کے لیے 9 رکنی ہاؤس کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں 7 ڈیموکریٹ جبکہ 2 ریپبلکن اراکین کانگریس شامل ہیں۔ کمیٹی اراکین اور عملے نے 1000 کے لگ بھگ عینی شاہدین اور 1,40,000 سے زائد دستاویزات کا جائزہ لیا، جبکہ 100 کے قریب افراد کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ کیپٹل ہل حملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی پر ریپبلکنز یہ الزامات عائد کرتے رہے ہیں کہ تحقیقات کا مقصد سابق صدر ٹرمپ کے سن 2024 کے صدارتی الیکشن لڑنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن رہنما کیون میکارتھی نے ایک بیان میں الزام عائد کیا کہ امریکی تاریخ میں بننے والی یہ ایسی سیاسی کمیٹی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ریپبلکنز کو نشانہ بنانے کے لیے کانگریس کے اختیارات استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان تحقیقات کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کے ذریعے شہریوں کی نجی سیاسی تقاریر کو بنیاد بنا کر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ کیپٹل ہل پر ہنگاموں میں ملوث 840 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 305 نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ان افراد پر کانگریس کی عمارت میں بلا اجازت داخل ہونے کی قانون شکنی سے لے کر پولیس پر حملے جیسے سنگین جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کیپٹل ہل پر حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد ہلاک، جبکہ 150 کے لگ بھگ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز براعظم امریکہ کے ملکوں کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کا اپنا منصوبہ پیش کیا، جو شفاف توانائی کی پیداوار کا ایسا منصوبہ ہے جسے وہ ایسی اقتصادی ترقی کے فروغ کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے لاس اینجلیس میں براعظم امریکہ کے سربراہی اجلاس کے آغاز پر خطاب کیا، جس میں 23 ملکوں کے سربراہ اکٹھے ہوئے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹر نے خبر دی ہے کہ عہدیداروں کے مطابق یوکرینی افواج سیورو دونیٹس میں گلی گلی میں ہونے والی لڑائی اور دن رات ہونے والی روسی گولہ باری کے دوران بھی اپنے مورچوں پر ڈٹی ہوئی ہیں۔
جبکہ روس شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، جسے اس نے بمباری سے تباہ کر دیا ہے، اور جو مشرقی یوکرین پر مکمل کنٹرول کے اس کے مقصد کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ سیورو دونیٹس اور اس کا جڑواں شہر لائشچن لوہانس صوبے کے وہ آخری حصے ہیں جن پر یوکرین کا کنٹرول ہے اور روس ان پر قبضے کے لیے کوشاں ہے۔ روس اور چین نے دونوں ملکوں کے درمیان ایسے میں ایک پل کی تعمیر کا اعلان کیا ہے، جبکہ ماسکو یوکرین کی جنگ پر مغرب کے ساتھ تصادم کے سبب ایشیا کی جانب زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ یہ پل جو آمر دریا پر تعمیر کیا گیا ہے، روسی مشرقی بعید کے شہر بالگو ویشچنس کو شمالی چین کے شہر ہائے سے جوڑتا ہے۔ پل کی تعمیر 2 سال قبل مکمل ہو چکی ہے، لیکن کرونا وائرس کی وبا کے سبب اس کا افتتاح ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پاکستان سے متعلق خبر۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے مالی سال سن 2022-23 کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ چھوٹے ریٹیلرز کے لیے بجلی بلوں میں 3 سے 10 ہزار روپے کا فکسڈ ٹیکس شامل کرنے کو کہا گیا ہے۔ رواں سال بجٹ میں کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے ہے، جس میں قرضوں کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب روپے، جبکہ دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ سن 2022-23 ترقی کا بجٹ ہے، جس کی بنیاد پر مستقبل میں بھی ترقی والے بجٹ بنے گے۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے ٹیکس کی کم سے کم حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40,000 سالانہ سے کم آمدنی والے پاکستانیوں کو نقد رقوم دی جائیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بڑا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ غربت سے نمٹا جا سکے۔ بے نظیر وظائف میں 1 کروڑ مزید طالب علموں کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اضافی رقوم فراہم کر کے سی پیک کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے گی۔ سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زونز کے جلد آغاز پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 رہنماؤں نوپور شرما اور نوین کمار کی جانب سے دیے جانے والے توہین آمیز بیانات کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد دارالحکومت دہلی سمیت متعدد ریاستوں میں احتجاج کیا گیا اور دونوں رہنماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق جامع مسجد دہلی کے جنوبی دروازے پر بڑی تعداد میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر مظاہرہ کیا۔ اتر پردیش کے پریاگ راج یعنی الہ آباد میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کے دوران پولیس سے مظاہرین کا ٹکراؤ ہوا اور دونوں طرف سے پتھراؤ کیا گیا۔ سہارنپور، کانپور، لکھنؤ، فیروز آباد اور دیگر شہروں سے بھی مظاہروں کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جھارکھنڈ کے رانچی میں مظاہرین سے تصادم کے دوران پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اسی طرح کلکتہ اور حیدرآباد میں بھی مسلمانوں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے 3 شہروں بھدرواہ، کشتواڑ اور ڈوڈا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک اور ضلعی صدر مقام رامبن اور اس کے مضافاتی علاقوں میں دفعہ 144 کے تحت پولیس اور نیم فوجی دستے حفاظتی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ لحاظ سے حساس پورے چناب خطے میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں اور حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ سرمائی صدر مقام جموں میں ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار رمیش کمار نے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے۔ چناب وادی کی کل آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے، جس میں سے مسلمان 60% اور ہندو 40% ہیں۔ بھدرواہ میں بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نوپور شرما اور نوین کمار جندل کے حال ہی میں دیے گئے پیغمبر اسلام سے متعلق متنازع بیانات پر ایک بار پھر حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بی جے پی رہنماؤں کے ان بیانات کے خلاف جمعے کو دارالحکومت سری نگر میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ شہر کے تاریخی مرکزی مقام لال چوک اور بٹمالو سمیت بعض دوسرے علاقوں میں لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ طالبان کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تسلسل سے متعلق
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو طالبان نے مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دعوے بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں اور افغانستان میں زمینی حقائق کو تسلیم کریں۔ قندھار کے علاقے اسپن بولدک میں ایک دھماکے میں 5 طالبان جنگجو اور ایک شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ قندھار پولیس کمانڈ نے مزید کہا کہ یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا اور اس کی وجہ بارودی مواد میں دھماکہ تھا جو پہلے پھٹ نہیں سکا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ وہ اگلے سال دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 68 سالہ اردوان نے یہ اعلان ساحلی شہر ازمیر میں ایک تقریر کے دوران کیا، جہاں انہوں نے حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کے رہنما کمال قلیچ داروغلو کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے امیدوار کا اعلان کریں۔ رجب طیب اردوان عوامی اتحاد کے امیدوار ہیں۔ اردوان نے تقریباً 20 سال تک ملک کی قیادت کی، پہلے وزیر اعظم اور پھر صدر کے طور پر، لیکن ملک میں مہنگائی کے بحران کے درمیان ان کی اور عوامی اتحاد کی حمایت میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔ قلیچ داروغلو کی قیادت میں حزب اختلاف کو سن 2019 میں بلدیاتی انتخابات میں اس وقت کامیابی حاصل ہوئی تھی جب ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول اور دارالحکومت انقرہ میں اس کے میئر کے عہدیداروں نے حکمراں پارٹی کو شکست دی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے ابھی تک اپنے صدارتی امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا، اپنے خلوص کا، اپنی دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔